اور ایک روایت میں ہم نے پڑھا حضور کے ایک صحابی حسن و اعتبار کے اعتبار سے بڑے جمیل بڑے حسین، جن کا نام تھا حضرت دہی کلبی رضی اللہ عنہ۔ دہی کلبی بڑے حسین صحابی تھے، جبریل امی ان کی شکل میں آتے، لوگ یہ سمجھتے کہ حضرت دہی کلبی ہیں جو حضور سے کچھ کہہ کر اور چلے گئے، بات کو جب حضور وہی لکھواتے تو پتہ لگتا کہ حضرت دہی کلبی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو جبریل امی ان کے لباس میں آتے تاکہ پردہ رہے اور حضور تک پیغام پہنچا دیا کر مختلف لباسوں میں آتے رہے۔ تو جناب آج جبریل امی کو بڑا عجیب لباس میں دیکھا، جو عبداللہ ابن عباس سے حدیث، اور وہ یہ کہ حضرت جبریل امی جب آئے تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہی لباس جبریل امی نے پہنا ہوا ہے جو ابو بکر صدیق نے پہنا ہوا، اسی طرح کمبل کا ٹکڑا اور اسی طریقے سے چادر کا ٹکڑا، اور جناب اس کو ببول کے کانٹوں سے سی کر کے لائے۔ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ جبریل یہ کیا معاملہ، کبھی جبریل کو دیکھ رہے کبھی صدیق کو دیکھ رہے، دونوں کا لباس ایک۔ کہا جبریل یہ کیا معاملہ؟ حضرت جبریل کہتے ہیں اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کلیم آپ کے یار غار ابو بکر صدیق خود سلام ارشاد فرماتا۔ اللہ اکبر، رب کا سلام صدیق اکبر پر، کیا گویا مقام ہوگا، ان کی رفت اور بلندی کا کیا حالت کہ جبریل امی کو بھیج کر رب کریم فرماتا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کے پاس اور ان کے یار غار کو کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلام ارشاد فرماتا، اور ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ کیا وہ سب کچھ قربان کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں؟ صدیقہ میں وہی جواب جو پہلی روایت میں گزرا، کہا حضور میں اور رب سے ناراض، یہ کیسے ہو سکتا، میں اس حالت میں بھی رب سے ناراض۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جبریل امی جب یہ لباس پہن کر کے آئے، حضور نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ؟ کہا حضور معاملہ آج بڑا عجیب و غریب ہے، آج جو صدیق اکبر اپنا ساز و سامان آپ کے دربار میں آئے قربان کرنے کے لیے، اور جو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے یعنی کمبل کا ٹکڑا کانٹوں سے سی کر، یہ لباس اللہ کی بارگاہ میں ایسا پسند آ گیا، صدیق کا یہ جذبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا مستجاب ہو گیا، یہ قربانی یہ ایثار اللہ کے دربار میں اتنا مقبول ہوا کہ آج تو آسمانوں پر اعلان ہوا ہے، اے آسمان کے فرشتوں وہ لباس سب کے سب پہن لو جو ابو بکر صدیق نے پہنا۔ پورے آسمان والوں نے آج وہی لباس پہنا ہے جو صدیق اکبر نے پہنا، اسی لیے گویا میں بھی وہی لباس پہن کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ ابو بکر صدیق کو رب ان کا سلام کہتا، اور ارشاد فرما ابو بکر سے پوچھو کیا وہ رب سے راضی ہے؟ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی کا معاملہ آپ اس امت میں کس قدر ممیز اور کتنا ممتاز ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ عزیزان گرامی، آج ہم اور آپ بات تو بڑی کڑوی، وہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے لباسوں کو چھوڑ دیا اور دوسروں کے لباس پہننے پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں جناب؟ ہم نے اپنا لباس چھوڑ کر دوسرے لباس کو پہننے کو فخر سمجھتے، بھائی کہیں ضرورت ہے چلیے ہم اس پہ کلام نہیں کرتے، مگر بے ضرورت بھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں وہ لباس پہنوں کہ معاشرے میں میری بڑی عزت، وہ لباس پہنوں میں جیسے فرنگیوں کا لباس، وہ سارے کام میں بھی کرنے لگ جاؤں جو فرنگی لوگ کرتے۔ اور آپ جانتے ہیں ان فرنگیوں کو ناراض کرنے کے لیے کتنے ہمارے لوگ پریشان ہیں، راضی کرنے کے لیے کتنے ہم کوشاں ہیں، اس کا حال تو آپ نے ابھی دیکھ لیا، اس حالت میں بھی آپ نے دیکھ لیا، ہمارے صدر صاحب کا خطاب دیکھ لیا آپ نے، حضور نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور کتنا فسفسا میثاق مدینہ کر لیا، اور کتنا جناب کمزور معاہدہ جناب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وغیرہ وغیرہ، لہذا ہم بھی کمزور ہو کر کوئی معاہدہ کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ارے صدر صاحب یہ تو پہلی مرتبہ آپ نے آج اسلام کا نام دیا ہے، حضور کا ہر اقدام اس کا منبع یہ تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو بغیر وحی کے کلام نہیں کیا کرتے، ان کا کلام وحی الہی کے مطابق ہوتا، مگر آج کل کے صدروں پر وحی نہیں آتی جی، انہیں کوئی الہام نہیں ہوتا، یہ حضور بظاہر فیصلہ کمزور ہوتا مگر اس سے اسلام کو غلبہ ملا،
ہم اور آپ کو کیا ملے گا وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. پتہ نہیں کس اناڑی نے تقریر لکھ کر کے دی, انہوں نے کہا تھا اس حکمت عملی سے 3 جنگیں ہم نے جیت لی. ارے جنگ احد تو ہم ہارے ہیں بھائی, آپ کو تاریخ اسلام کا بھی پتہ نہیں, اور یہ اس لیے ہارے اس لیے نہیں کہ کمزوری. حضور نے فرمایا بہترین تیر اندازوں کو کہ دیکھو تم ادھر سنبھالنا, یہ مورچہ سنبھالنا, یہ مورچہ, یہ مورچہ, اس لیے کہ ان کا ہر قدم وحی الہی کے مطابق ہوتا. صحابہ سے سہو یہ ہو گیا, اللہ اللہ, ان سے سہو یہ ہو گیا, ان سے اجتہادی غلطی یہ ہو گئی کہ جنگ کا میدان جب مار لیا صحابہ سمجھے کہ اب تو ہم نے جنگ جیت لی. حضور نے فرمایا تھا دیکھو جنگ کا نقشہ کتنا ہی بدل جائے, مورچے مت چھوڑنا. ان سے سہو ہو گیا کہ یہ سارا کام تو جنگ جیتنے کے لیے تھا, اب مورچے چھوڑنے کا کیا فائدہ وہاں قائم. انہوں نے مورچے چھوڑ دیے. نئی حکمت عملی نے کافروں کو ایسا رنگ دیا کہ مسلمان شکست کھا گئے, جنگ ہار گئے. بعضوں نے کا دیکھا مالی غنیمت لوٹنے میں لگ گئے, مال لوٹنے میں لگ گئے, جنگ ہار گئے. ارے مال لوٹنے میں لگتے اگر اپنی جان سے وہ اگر کیا نام ہے بچانا ہوتی تو جنگ میں آتے کیوں, اگر جان بچانی ہوتی جنگ میں آتے کیوں. جس نے تقریر لکھ کر کے دی وہ بھی جناب مرد آہنگ تاریخ اسلام سے واقف نہ تھا. میں کہہ ہی رہا تھا انگریزوں کو راضی کرنے, یہودیوں کو راضی کرنے ہم کیا کچھ نہیں کرتے, ہم نے تو لباس بھی ان کا اپنا لیا. مجھے بتائیے بات تلخ ہے, ہندوستان میں 150 برس انگریز رہا. میں نے پہلے بھی کہا کسی انگریز کو پاجامہ پہنایا آپ نے, کسی انگریز نے شیروانی پہنی, کسی انگریز نے شلوار پہنی, کسی انگریز نے کرتا پہنا, مگر اس نے سب کچھ آپ کو پہنا دیا, سب کچھ آپ کو پہنا دیا. آپ کو اپنا رنگ اس پر نہیں جما سکے. دیکھو مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ تو تمہاری نقل فرشتے کر رہے. اللہ اللہ, صدیق اکبر کی عظمت کہ حضور کے غلام بن جاؤ, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کرو تو تمہارا حال یہ کہ تمہاری نقل فرشتے اتارے, تم فرنگیوں کی نقل اتار رہے. تمہارا مقام تو اتنا بلند ہے کہ صدیق اکبر کی نقل فرشتے اتار رہے ہیں اور کہتے ہیں پیارے مصطفیٰ صدیق اکبر کو رب سلام ارشاد فرماتا ہے اور آج تو آسمانوں پر حکم ہو گیا کہ آج تو سارے اہل آسمان وہ لباس پہن لیں جو ابو بکر صدیق نے پہنا ہے, لہذا میں بھی وہی لباس پہن کر کے آیا ہوں. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایثار اور قربانی یعنی فسکم سے اپنی جان سے, بے اموالکم اپنی مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کیسے سرخرو ہوئے. اور اس میں جذبہ یہ کار فرما تھا کہ نیکی کے معاملے میں مسابقت کی جائے, اور آج ہماری مسابقت جو ہے وہ معصیت کے معاملے میں ہے. مولانا روم نے بڑا اچھا سمجھایا, شاید کسی اور عنوان پر بھی ہم نے عرض کیا تھا. مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار, کبھی کبھی گھوڑے اور گدھے کی ہٹ دھرمی تو آپ نے سنی, لاکھ ڈنڈے برسا لیجیے پسلیاں توڑ دے مگر ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتا. تو جب بھی وہ گھوڑ سوار اسے ہانکے تو وہ دم کی طرف جاتا, یعنی منہ کی طرف سیدھے نہیں جاتا, دم کی طرف جاتا. یہ پھر جناب گھوڑے کو صحیح کرے, پھر ہانکے, پھر یہ دم کی طرف جائے. صبح سے شام ہو گئی, اپنے گھر نہیں پہنچا. مولانا روم کہتے ایک عقل مند آدمی ادھر سے گزرا. ارے اس نے کہا پاگل بھلے مانس, جب دیکھ رہا ہے کہ گھوڑا ہٹ گرمی پہ اتر گیا, صبح سے شام تک تو گھر نہیں پہنچا, تو ایسا کر گھوڑے کا رخ پھیر لے, گھوڑے کا رخ پھیر لے اور گھوڑے کو گھوڑے کی دم کر گھر کی طرف, اور اب سامنے سے ہاتھ دیکھ تو گھر پہنچتا ہے یا نہیں. مولانا کہتے ہیں اس عقل مند نے جب یہ بات گھوڑ سوار سے کہی, اس نے کہا یار مشورہ تو صحیح دیتا. اس نے کیا کیا, گھوڑے کا رخ بدلا اور اس کی دم کی گھر کی طرف, اور گھوڑے کو سامنے سے ہانکا. جیسی گھوڑے کو ہانکا, گھوڑا تو پیچھے چلنے کی ہٹ گرمی تھی, وہ 2 منٹ میں اپنے گھر پہنچ گیا. بڑا عقل مند نے مشورہ دیا. مولانا روم کہتے ہیں میرے عزیز یہ جو نفس ہے یہ بھی ایک سرکش گھوڑا, اس پر ایسی سواری کر, یہ جو معصیت کی طرف تیرا سفر ہے تو اپنے نفس کے گھوڑے کو نیکی کی طرف موڑ لے. جب تو اپنے اس نفس کے گھوڑے نیکی کی طرف موڑ لے گا تو بہت جلدی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا, اللہ تعالیٰ کے لقا اور اس کے محبوب کی رضا کی جانب پہنچ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جذب مسابقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں بھی بیدار فرما دے. وما علینا الا البلاغ.